نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 ایسے کام ہیں، ان 5 کام کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سب سے پہلا ہے مہمان کو کھانا کھلانے میں، ہمیشہ جو ہے جلدی کیا کرو مہمان کو کھانا کھلانے میں۔ بعض لوگوں کا ذہن تو یہ ہے کہ مہمان آ جائے تو چہرہ بدل جاتا ہے، ذہن بدل جاتا ہے، سوچنے لگتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچنا چاہیے، مہمان جو ہے باعث خیر و برکت ہے۔ جس گھر میں مہمان آ جائے اللہ اس گھر میں برکتیں اتار دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مہمان جب کسی کے یہاں جاتا ہے، کسی کے گھر، تو وہ اپنا رزق لے کر جاتا ہے پیارے۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کھلایا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، ہم صرف ذریعہ ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مہمان کو کھانا کھلانے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ دوسرا ہے قرض ادا کرنے میں جلدی کیا کرو۔ قرض چونکہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے، جس نے ہمیں قرض دیا وہ ہمیشہ ہمیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، 4 بات سنائے گا، اور قرض جہاں کا تہاں وہ باقی کا باقی ہی رہے گا۔ یہ سب مفت میں ذلت و رسوائی دامن گیر ہوگی۔ اس لیے پیارے سرکار نے فرمایا جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے قرض کو ادا کر دو۔ تو یہ 2 کام ہو گیا۔ تیسرا کام ہے سرکار فرماتے ہیں توبہ کرنے میں، ہمیشہ جو ہے توبہ کرنے میں جلدی کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ ممکن ہے پیارے انسان گناہوں کا مجسمہ ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کفر بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان پر خاتمہ ہو اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے، سرکار نے فرمایا ہمیشہ جلدی کرو۔ چوتھا کام ہے لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو۔ اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ سرکار کے ہر قول میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں پیارے، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، جلد سے جلد اس کے نکاح کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو، تاکہ فتنہ و فساد سے وہ محفوظ رہ سکے۔ ہوتا نہیں ہے آج دیکھیے بچیاں جو ہے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اپنے یار کے ساتھ۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت برقرار رہے تو جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا رشتہ کر دینا چاہیے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے سرکار نے فرمایا دفن کرنے میں، میت کو دفن کرنے میں، مردے کے تجہیز و تکفین میں جلدی کیا کرو۔ آج ہوتا کیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے، فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں، ابھی فلائٹ میں ہیں، ابھی یہاں ہے وہاں ہے۔ اس طرح سے یعنی اللہ و رسول کا جو قول ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے، رشتہ دار کا، بھائی کا، بیٹے کا لحاظ کیا جا رہا ہے۔ ایک دن گزر جاتے، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے ہو جاتے ہیں، گھر میں میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، 2 دن 3 دن گزر جاتے ہیں۔ تو یہ سب پیارے لا علمی کی بنیاد پر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار کا حکم ہے کسی کا جب انتقال ہو جائے تو جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اسے قبر کے حوالے کر دو۔ تو ہمیشہ جو ہے میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، دیری نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 ایسے کام ہیں جن کے تعلق سے سرکار نے فرمایا ہمیشہ جلدی کیا کرو پیارے، اس میں ہمارے ہی لیے بھلائی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کے ہر قول میں
करोड़ों हिकमतें हैं और हमारे लिए खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला दीन की सही समझ अता फरमाए। वल्लाहु तआला आलम।